میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت دی گئی کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمان کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لے۔ اسی طرح قرآن کریم کی دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ کہ عورتوں اپنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیا کرے۔ اس آیت سے بھی پردے کی جانب اشارہ ہے۔ حضرات، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جہالت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا، خاص کر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی۔ اسلام نے ان کو ذلت و پستی کی غار سے نکال کر بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اسلام نے ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے۔ اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائیں تو مسلم عورتوں پر مسلم عورتوں کی برتری دکھائی دے گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کے اندر شیطانی ڈنکے بجنے لگے۔ مسلمان عورت کو مکاری و عیاری کے پھندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے۔ مسلمان عورت کو اس کے گھر کی چہار دیواری سے نکال کر شرعام پر بدنام و رسوا کرنے کی اندر کوشش کی۔ اس کو شمع محفل درندے صفت انسانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کی صرف ایک ہی سزا تھی کہ پردے کے گریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کیا جائے۔ چنانچہ خواہشات کے ان پٹھوں کی آرزو پوری ہوئی اور انہوں نے مسلم خواتین کو آہستہ آہستہ بہکا لیا، اور مسلم خواتین نے بھی پردے جیسی عظیم نعمت کو پیٹھ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنا شروع کر دیا۔ پھر نہ پوچھئے اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا، کتنی مصیبتوں اور کتنی آفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ زناکاری و بدکاری عام ہوتی چلی گئی، دکانوں اور مکانوں، بستیوں اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی۔ حضرات، اگر اسلام کی دشمن طاقتیں یورپ اور امریکہ پردے کے خلاف نعرہ بلند کرے تو ہمیں اس میں کوئی تعجب و حیرانی نہیں ہوگی، چونکہ اسلامی تعلیمات کو ہر طرح بدنام کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج ہماری قوم کے اکثر لوگ اس میں زیادہ مبتلا ہیں، خاص کر انگریزی یافتہ طبقہ اس میں زیادہ مبتلا ہے۔ وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہیں، وہ بھی اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ ہیں اور انہی کے دوست بدوش چل رہے ہیں۔ کسی شاعر نے انہی لوگوں کے لیے کیا خوب کہا ہے، انہی کی محفل سوارتا ہوں، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات انہی کے مطلب کے کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی۔ حضرات، آج پردے کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازیاں، مضمون نگاریاں ہوتی رہتی ہیں، پردے کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، پردے کو ایک قید کہا جاتا ہے، عورت کے لیے پردے کو وحشت قرار دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پردے کرنے سے ترقی نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارا اسلامی معاشرتی اور خاندانی معاشرتی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ یہی وہ تہذیب ہے جس نے عورت کو چراغ خانہ بننے کی بجائے شمع محفل بننے کا جذبہ ابھارا۔ رواج بے حجاج خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، رواج بے حجاج خوشنما کانٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے یہ تاریخ ہوشیار اجالا ہے۔